فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ جزاکم اللہ۔ بہت دیر سے آپ حضرات صحت کے متعلق، نیند اور غذا سے متعلق قیمتی مواد کو سن رہے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تمام مہمانوں کا، اضلاع سے آنے والے، دور دراز سے یہاں پہنچنے والوں کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور استقبال بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اضلاع کے بڑے بڑے علماء اکرام یہاں پر جمع ہیں، ان کی زیارت کا شرف ہم کو حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر، ادارے پر مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علماء کو یہاں پر قدر منجا فرماتے ہیں۔ ان کی نصیحتوں کو سننا چاہیے غور سے۔ ابھی ایک محاضرہ رہ گیا ہے، اس کے بعد حضرت مولانا احمد ومیس ندوی نقشبندی صاحب کا کلیدی خطاب ہوگا، پھر اس کے بعد دعا ہوگی، انعامات تقسیم ہوں گے۔ آپ حضرات پرسکون انداز میں تشریف رکھیں۔ محترم حضرات، ہمارے مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء بہت شدید محنت کے باوجود، پابندی حاضری کے باوجود، ٹیوشن اور ریمیڈیل کلاسز کے باوجود نتائج جو آنا چاہیے وہ نہیں لا رہے ہیں، اور جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ اور بنیادی وجہ وہ رات دیر تک موبائل دیکھنا اور فون کی لت میں یوٹیوب اور انسٹاگرام میں شارٹس اور ریلز کو ٹٹولنا اور اس کا تسلسل اور صبح دیر تک سوئے رہنا، یہ سب وجوہات ہیں۔ اس سے قوم کے بہت سارے بچوں نے تو ڈراپ آؤٹ کر دیا تعلیم سے، ایجوکیشن سے، یعنی تعلیم کو ترک کر دیا، یا بہت سارے طلباء اپنے والدین کے اصرار پر مدرسہ جاتے بھی ہیں تو مضامین ان کو سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، ان کے لیے مضامین کا اور سبجیکٹس کا احاطہ کرنا ناممکن ہو گیا، کیونکہ وہ اسکول میں سوئے رہتے ہیں۔ تو جو ماں باپ ان کو اچھی تعلیمی کارکردگی کے لیے مدرسہ، اسکول، کالج بھیجتے ہیں، وہ ان نتائج کو دیکھ کر مایوس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے کیا وجوہات ہیں؟ اس کے لیے محاضرہ رکھا گیا، رات جاگنے اور دیر تک سوئے رہنے کے تعلیمی اور روحانی نقصانات کیا ہیں۔ اس موضوع پر محاضرہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ایسی شخصیت کو جو حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں، MA، LLB، LLM، بہت سارے کورسز ایسے وہ کیے ہیں اور بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن اور لاء کے بارے میں، اور ان جیسی چیزوں کے بارے میں بہت سارے اداروں میں، جلسوں میں، کالجز میں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ العدل لیگل سروسز کے بانی اور متحرک عالم دین ہیں تلنگانہ کے، جن سے میری مراد ایڈوکیٹ مفتی نوید سیف قاسمی صاحب حسامی صاحب ہیں۔ وہ آئیں اور اپنا محاضرہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، وقال اللہ عز وجل، وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا، وقال اللہ عز وجل، ان قرآن الفجر کان مشہودا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک لامتی فی بکورها، او کما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم معزز اساتذہ اکرام، معزز سرپرستان نظام اور عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، یہ عنوان ہے رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک سونے کے تعلیمی اور روحانی مضرات۔ بہت اہم عنوان ہے، ایسا عنوان ہے جس کا تعلق براہ راست قرآن مجید سے بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہے۔ یہ ایسا عنوان نہیں ہے کہ بعد میں ڈیولپ ہو گیا ہے، اور قرآن و حدیث سے اس کی واضح رہنمائی
اور کلیئر گائیڈ لائنس نہیں ملتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ عنوان ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاص کر اور بالراست ڈائریکٹلی قرآن مجید سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس کی دلائل، اس کی باتیں اور اس کے تعلق سے رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی، قرآن مجید کی آیتوں سے بھی۔ جب عنوان مجھے دیا گیا، اور ظاہری بات ہے کہف الایمان کا عنوان ہے تو اچھی خاصی تیاری کر کے آنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اساتذہ کرام پہلے سے اس عنوان پر تیاری کیے ہوئے ہوتے ہیں، طلبہ بھی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہاں پر اس عنوان پر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کمپٹیشن میں تقریر کر رہے ہیں اور آپ کو بعد میں مارکس ملنے والے ہیں کہ آپ نے واقعتاً موضوع کا حق ادا کیا ہے نہیں کیا ہے۔ کافی تجربہ بھی ہوا ہے مجھے یہاں پر بات کر کے، تو ڈر بھی بہت ہوتا ہے بات کرنے کے لیے، کوئی بات بغیر حوالے کے نہیں کر سکتے ہیں، ہوائی فائرنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات اڑا دی جائے۔ تو جب عنوان دیا گیا اور کہف الایمان میں طلباء بھی ہیں اور کہف الایمان کے طلباء کے سرپرست ہیں، یعنی صرف یہاں کے اساتذہ نہیں ہیں بلکہ 3 الگ الگ قسم کی آڈینس ہیں جو آپ کو جج کرنے والی ہیں۔ کورٹ میں جاتے ہیں تو جج بیچارہ ایک ہی ہوتا ہے، یہاں پر 3 قسم کے ہیں، اساتذہ کرام کا ہے معاملہ الگ ہے، سرپرست حضرات بھی ہیں اور پھر طلباء بھی ہیں۔ تو کافی زیادہ تیاری کرنا پڑا ہے واقعتاً۔ اس تیاری کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ایسی معلوم ہوئی ہیں جس کا بذات خود اتنا ڈائریکٹلی مجھے علم نہیں تھا کہ ہماری شریعت میں سونے اور جاگنے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جس طریقے سے سونے اور جاگنے کے معمول کے ساتھ گزاری ہے، اور آج سائنس تحقیق کر کے جہاں پر پہنچی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا کچھ خلاصہ میں نے یہاں پر بتانے کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس گفتگو کے 2-3 حصے ہو سکتے ہیں۔ پہلا حصہ تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے کے معمول کیات ہیں، وہ آپ نے سنے بھی ہیں، ہم نے بھی سنے ہیں، بہت ساری مرتبہ بتائے بھی ہیں۔ اور دوسرا ہمارے عنوان کا حصہ ہے کہ سائنس اس تعلق سے کیا کہتی ہے، اور تیسرا ہمیں کیا کرنا چاہیے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سائنس کا جو موضوع رکھا گیا ہے مختصر بھی ہے لیکن اہم ہے، اور اس کا براہ راست تعلق ہے ہماری شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، تو وہ بھی رکھا گیا ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ سائنس کی جو تحقیق آج لاکھوں کروڑوں روپے پیسے خرچ کرنے کے بعد جو پہنچی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات میں بلکہ احادیث میں باتیں شامل ہیں۔ تیسرا ہمارے محاضرے کا، ہماری اس گفتگو کا حصہ ہوگا کہ ہمیں پریکٹیکلی کیا تبدیلی ہمارے اندر لانی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے کے جو معمولات ہیں، اس کا تعلق گھریلو زندگی سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے زیادہ بہتر ان باتوں کو کوئی اور بتا نہیں سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کئی احادیث ہیں اس سلسلے میں، دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی روایتیں بھی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اب اور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ کس طرح کا معمول تھا رات کی عبادت کا، کس طرح تقسیم کیا کرتے تھے وقت کو، کب سوتے تھے، کب جاگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد فوراً سونے کو پسند فرماتے تھے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ آج کے زمانے کی مردہ سنتوں میں اس کو ہم شمار کر سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم متصل آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے، ناپسند فرماتے تھے، ایک مغرب کے بعد سونے کو اور عشاء کے بعد جاگ کر بیکار دنیا کی باتیں کرنے کو۔ کئی احادیث میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے متصل آرام فرمایا کرتے تھے، اور پھر رات کا جب 2/3 حصہ گزر جاتا تھا، سمجھیے کہ 12-1-2 بج گئے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، نفل نماز تہجد پڑھ لیے ہیں، اور اس کے بعد جو وتر کا صحیح معمول ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ عنوان بڑا خشک ہے، میرا گلا بھی سوکھ گیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے فوراً بعد آرام فرماتے تھے اور بیدار ہو کر تہجد کی نماز، وتر کی نماز ادا کرتے تھے، اور اگر اہل خانہ سے اپنی کوئی حاجت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا فرماتے، پھر آرام کرتے، اور فجر کی اذان کے وقت اٹھتے تھے، غسل کی حاجت ہوئی تو غسل فرماتے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تشریف لے جاتے تھے۔ اور یہ معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا، کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سونے کو مؤخر نہیں فرمایا اپنے وقت سے، بلکہ معمول ہے، سنت ہے، مستحب بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر یہ مسنون طریقہ ہے رات گزارنے اور سونے کا کہ انسان اول وقت میں سو جائے اور پھر رات کے آخر حصے میں اٹھ کر عبادت کرے، یا اپنا اہل خانہ کے ساتھ ضرورت کا معاملہ اس کو پورا کرے، غسل کرے ضرورت ہو تو اس کے بعد پھر نماز کے لیے جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن مجید کی تلاوت کے جو مواقع ہیں دن بھر میں، رات بھر میں جب کبھی ہم پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ بہترین تلاوت کا حصہ وہ فجر کی نماز کا وقت ہے۔ اکابر کے معمولات میں ہے کہ بہترین طریقہ اگر کوئی اللہ والوں کے راستے پر آنا چاہتا ہے تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد آرام کر لے، رات کے آخری حصے میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز تک قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے۔ جسمانی اعتبار سے اس کے بہت زیادہ فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معمول میں رکھے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول فجر کی نماز کے بعد نہ سونے کا تھا، یعنی 3 حصے ہم کر لیں گے، رات کی عبادت کے، رات کے حصے کے، اور پھر دن کے وقت کے سونے کے، اور دوپہر کے قیلولے کے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، عشاء کے بعد متصلاً رات کے آخر حصے میں بیدار ہوتے تھے، عبادت کرتے تھے، نماز فجر ادا کرتے تھے، اور نماز فجر کے بعد سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسندیدہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، وہ فرماتی ہیں میں ایک مرتبہ فجر کے وقت یعنی فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، ایک ہے طلوع فجر کا وقت جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ایک ہے سورج نکلنے کا وقت جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں صبح کے وقت میں سو رہی تھی سورج نکلنے سے پہلے کے وقت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگا کر ارشاد فرمایا کہ یہ رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے، تمہیں اس وقت غافلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے اس بات کو منع فرمایا کرتے تھے کہ کوئی صبح کے وقت میں سوتا رہے، اس سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے دن بھر کی، اور پھر انسان کے اوپر دن بھر سستی کا غلبہ بھی رہتا ہے۔ جن کو عادت ہے صبح کے وقت میں جاگنے کی، وہ اپنے دن بھر کے کاموں میں ایکٹیونیس اچھی خاصی طریقے سے محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو 2 چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں، ایک تو رات کے وقت جلدی سے سو جانے کی، اور دوسرا فجر کے بعد نہ سونے کی۔ اب ظاہری بات ہے فجر کے بعد نہ سونا اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان رات میں جلدی سو جائے، 6 سے 8 گھنٹے کی نیند لے لے اور صبح کے وقت ایکٹیو رہے، چستی کے ساتھ رہے، تو اس کو بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے معمولات میں قیلولے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے ہمیشہ، کبھی شاید ہی کسی کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ چھوٹا ہو۔ قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا، جس کا وقفہ آدھے گھنٹے کا شمار کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہی اس معمول کو ترک کیا ہے، بلکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دن میں سو کر رات کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، طاقت اور مضبوطی حاصل کر لو۔ مدارس میں الحمدللہ معمول ہے قیلولے کا، اور جو مدارس میں قیلولے کے معمول پر عمل کرتے ہیں زندگی بھر وہ اس پابندی سے عمل بھی کرتے رہتے ہیں، اور قیلولہ ان کا کبھی چھوٹتا نہیں ہے۔ تو دوپہر کے کھانے کے بعد اس کا معمول اپنانا چاہیے۔ عربی زبان کی کہاوت بھی مجھے ملی ہے مطالعے میں کہ تغدہ تمدہ تعشى تمشى، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ، اور رات کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے چہل قدمی کر لو۔ اور اس چھوٹے سے جملے میں بہت سارے صحت کے منافع اور فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معمول تھا کہ ہر سال گورنروں کو بلاتے تھے جنہوں کو انہوں نے متعین کیا ہے، حج کے موقع پر بلاتے تھے، خبرگیری کرتے تھے، باتیں معلوم کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کا ایک گورنر قیلولہ نہیں کرتا ہے، بہت چھوٹی بات ہے میرے اور آپ کے نزدیک، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کا ایک گورنر قیلولہ نہیں کرتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے۔ تو شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اس چھوٹے سے عمل کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا بہت زیادہ اہتمام اپنے گورنروں سے کروایا کرتے تھے۔ انسان دوپہر کے وقت میں سوئے تو بہت زیادہ ایکٹیونیس محسوس کرتا ہے۔
تو یہ جو معمولات ہیں، صرف رات کا سسٹم صحیح کرنے سے سارا سسٹم صحیح نہیں ہوگا. اب رات کا سسٹم صحیح کرنے کے لیے صبح کا سسٹم بھی صحیح کرنا ضروری ہے. میں رات میں جلدی سو جاؤں اور صبح بھی سوتا رہوں، دوپہر میں بھی سوتا رہوں. کسی سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 3 چیزیں دنیا میں بڑی پسند ہے. کیا ہے؟ رات کا سونا، صبح کا سونا، دوپہر کا سونا. تو ماشاءاللہ اتنا سوئیں گے تو پھر بہت زیادہ کام باقی رہ جائیں گے. نہیں، بعض لوگوں کو دیکھ کر واقعی میں ایسا محسوس بھی ہوتا ہے کہ شاید ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ٹرائل چل رہا ہے ان کا، اور اگلی زندگی ان کو دوبارہ ملنے والی ہے. تو اس قسم کی بیکار زندگی نہیں گزارنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمولات ہیں، سنت ہیں، اور ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار یہ کام کیا ہو. جتنی اہمیت ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسواک کو دیتے ہیں، جتنی اہمیت ہم سر ڈھانکنے کو دیتے ہیں، ٹوپی پہننے کو، جتنی اہمیت ہم دیتے ہیں ٹخنوں سے اوپر پائجامہ پہننے کو، اتنی ہی اہمیت ان باتوں کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے. اور دوسرا جو ہمارے محاضرے کا عنوان ہے، یہ تو مختصر طریقے پر آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا. دوسرا جو حصہ ہے، سائنس کی تحقیقات اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں. ایک گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے جسم کے اندر لگا کر رکھی ہے، جس کو سائنس کہتی ہے سرکیڈین ردم. یہ بھی مجھے اسی محاضرے کی تیاری کے موقع پر تفصیل سے پڑھنے کا موقع ملا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی گھڑی لگا کر رکھی ہے. اب یہ گھڑی چلتی رہتی ہے، جس طرح ہمارے پاس کی گھڑیاں ہیں، واچز ہیں، سارا نظام چلتا ہے، ویسا ہی ہمارے جسم کے اندر ایک سرکیڈین ردم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا کر رکھا ہے. اب سائنس کو تو یہ بعد میں معلوم ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے ساتھ یہ پہلے ہی فٹ کر کے رکھا ہے. اب یہ گھڑی چلتی رہتی ہے، اور یہ گھڑی اپنے حساب سے انسان کے جسم میں مختلف قسم کے ہارمونز پیدا کرتی ہے. ایک ہارمون کا نام ہے میلاٹونین. اب یہ ہارمون کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ ہارمون رات کے وقت میں سورج غروب ہونے کے بعد پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہے، یہ اندھیرے میں ہی پیدا ہوتا ہے، یہ روشنی میں پیدا نہیں ہو سکتا. سائنس کی یہ تحقیق ہے، اور ایسا نہیں کہ انہوں نے ایسے ہی ہوائی فائرنگ کر دی ہے، بلکہ ان کا یہ پکے طریقے سے یہ بولنا ہے. یہ جو میلاٹونین نام کا ہارمون انسان کے جسم میں پیدا ہوتا ہے، جس کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان ڈپریشن سے محفوظ ہوتا ہے، جو آج کل کی بہت بڑی بیماری ہے. ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان شوگر کے خطرات سے بچ جاتا ہے، جو کہ آج کل کی بہت بڑی بیماری ہے. اور ایک فائدہ اس ہارمون کا یہ ہے کہ انسان بی پی کے برے اثرات سے بچ جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے. یہ بھی آج کی دور کی بہت بڑی بیماری ہے. یہ تینوں چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں میلاٹونین نامی ایک ہارمون سے. اب میلاٹونین نامی ہارمون کب پیدا ہوگا؟ یہ رات میں سورج ڈوبنے کے بعد پیدا ہوگا، لیکن پیدا ہوگا تو صرف اندھیرے میں. اگر روشنی ہوگی تو پھر یہ میلاٹونین نامی ہارمون جسم میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ رات میں سوتے وقت چراغ بجھا کر سو جاؤ. اس کی بہت زیادہ تشریحات اس بات کی گئی کہ اس زمانے میں جو چراغ ہوتے تھے، رات میں اگر چوہا اس کو گراتے، بعض حدیثوں میں وضاحت اور صراحت ہے، تو کپڑے جل جائیں گے، گھر جل جائے گا. تو اس زمانے میں لائٹ وغیرہ کا سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، لوگ موم بتیاں چراغ وغیرہ جلاتے تھے. اندھیرے میں کہیں کسی کا پیر لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے اور پھر گھر جل جائے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ چراغ کو جلانے سے. لیکن دوسرا فائدہ بھی ان حدیث سے یہ بھی ہے کہ انسان اندھیرا کر کے سوئے. انسان اندھیرا کر کے سوئے گا تو اس کے جسم میں میلاٹونین نامی ہارمون بڑھتا رہے گا، اور اس کو اتنا ملنا چاہیے یہ ہارمون جتنا کہ اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے. 6 سے 8 گھنٹے اگر ہارمون بنتا رہے گا تو باقی کے جتنے گھنٹے دن میں یہ کام کرے گا اس کو فائدہ ہوتا رہے گا. اگر یہ ہارمون نہ بنے یا اس کو بننے کا مکمل وقت نہ ملے، جیسا کہ میری اور آپ کی زندگی ہے، رات میں 12 بجے کے بعد سونا ہمارا شروع ہوتا ہے. اچھا، یہ ہارمون کا بھی عجیب معاملہ ہے. دنیا بدل رہی ہے لیکن یہ ہارمون بدل ہی نہیں رہا ہے. ہم رات صبح 9-10 بجے تک سوتے ہیں، اس کو بھی چاہیے تھا ہمارے ساتھ بدل جاتا، لیکن یہ بدل نہیں رہا ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ صبح سورج نکلتے ہی میلاٹونین نامی ہارمون بننا بند ہو جاتا ہے انسان کے جسم میں. اب عشاء کے بعد سوئیں گے، عشاء 8 بجے ہو رہی ہے، 9 بجے بھی اگر سو جائیں اور تہجد کے وقت میں اٹھیں یا فجر کے وقت میں اٹھیں تو بھی نتیجے میں ایک بڑا وقت مل رہا ہے اس ہارمون کو ہمارے جسم میں پیدا ہونے اور ایکٹیولی کام کرنے کے لیے. 12 بجے سوتے ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تو نتیجے میں 5-6 گھنٹے ملتے ہیں، اور پھر اس
ہارمون کو بننے کے لیے ہمارے جسم میں زیادہ وقت نہیں ملتا ہے، نتیجے میں بیماریاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے۔ غذاؤں کا معاملہ بھی ہے، انسان کی زندگی کا معاملہ بھی ہے، لیکن دوسری چیز جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہیلنگ سسٹم لگا کر رکھا ہے۔ انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مدافعاتی نظام بنا کر رکھا ہے، بہت زیادہ بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن جب ہم بننے نہیں دیں گے تو مدافعاتی نظام وہ کمزور بھی ہو جائے گا، نتیجے میں اس کو زیادہ فائدہ حاصل ہو نہیں سکتا۔ ایک سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ انسان جب عشاء کی نماز کے بعد رات کے حصے میں سو جائے اور فجر کی نماز تہجد کے وقت میں جاگے تو یہ فجر کے اور تہجد کے وقت میں جاگنا یہ میلاٹونن بننے کا بہت پیک کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان اگر اٹھے اور آرام سے جا کر وضو کرے، جانماز بچھا کر نماز پڑھے، سجدے میں سر جھکائے، تو آپ دو چیزوں کو ملا کر دیکھیے، یہ ہارمون انسان کے اندر بنتا ہے ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے۔ انسان سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتے وقت میں سکون ہوتا ہے تو اس کا اسٹریس، اس کا ڈپریشن، اس کے دماغ کا ٹینشن یہ آل لیول پہ کم ہو جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ملنے کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہارمون ہے، دوسرا ہارمون ہمارے جسم میں بنتا ہے کارٹیسول کے نام سے، آپ لکھ لیجئے، بعد میں بھی آپ گوگل کر سکتے ہیں۔ ایک تو میلاٹونن نام کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ہارمون جو ہمارے جسم میں بنتا ہے۔ یہ جو گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا کر رکھی ہے سرگیڈین ردم کے نام سے، یہ رات میں میلاٹونن بناتی ہے اور صبح جب سورج نکلتا ہے تو میلاٹونن بننا بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ گھڑی کام کیا کرتی ہے؟ ہمارے جسم میں کارٹیسول نام کا ایک ہارمون بناتی ہے، اور یہ کارٹیسول نام کا ہارمون رات میں بن ہی نہیں سکتا ہے، یہ بنے گا تو صبح سورج کی روشنی میں ہی بنے گا۔ اس کو بننے کے لیے صبح کی سورج کی روشنی کی نہایت ضرورت ہے۔ اب اگر کسی انسان نے فجر کی نماز پڑھی، گھر کے اندر نماز پڑھی ہے، صبح سورج کی روشنی اس کو نہیں لگی، تو کارٹیسول کو بننے کے لیے جو فیول کی ضرورت ہے وہ فیول اس کو نہیں ملتا ہے۔ اب کارٹیسول نام کا ہارمون ہمارے جسم میں کیا کرتا ہے؟ اس کا کام بھی یہی ہے، ہمارے جسم میں تین چیزوں کو یہ کنٹرول کرتا ہے، ہمارے ٹینشن کو کنٹرول کرتا ہے، بی پی کو کنٹرول کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں دو ایسی زبردست دوائیں بنا کر رکھی ہیں جو ہماری آج کی دنیا کی تین بڑی بڑی بیماریوں کو کنٹرول کر سکتی ہیں، لیکن اس کے بننے کا ایک وقت ہے۔ میلاٹونن بنے گا رات کے اندھیرے میں اور کارٹیسول بنے گا صبح کی سورج کی روشنی میں۔ اگر کوئی صبح کی سورج کی روشنی نہ لے، وٹامن ڈی نہ ملے، تو نتیجے میں کارٹیسول اس کا اتنا زیادہ بنے گا نہیں۔ اب اس کو آپ جوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، کتنا زیادہ آج سے 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے سونے کو انتہائی طریقے پر سخت ناپسندیدہ فرمایا، حالانکہ اس وقت لوگوں کو کارٹیسول کا سی بھی معلوم نہیں تھا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس چیز کا کوئی سسٹم انسان کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر رکھا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد چہار زانو ہو کر مسجد میں بیٹھتے تھے اور پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے گفتگو فرماتے تھے۔ بعض روایتوں میں کہ اپنا خواب سناتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے ان کے خواب پوچھتے تھے، ان کے حالات آپس میں مذاکرہ ہوتا تھا، اشراق کی نماز تک آپ بیٹھتے تھے۔ اور کتنی زیادہ فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی نماز تک مسجد میں بیٹھنے کی ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ ان ساری چیزوں کو ملا کر دیکھیے، سائنس جس تحقیق پر اور جس ریسرچ پر آج پہنچ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنتوں اور نیکیوں کے ساتھ ملا کر بیان کیا کہ انسان رات میں سو جائے، تہجد کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، اشراق کی نماز تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اس کا میلاٹونن بھی بنتا رہے گا، کارٹیسول بھی بنتا رہے گا، جسمانی اعتبار سے مضبوط بھی رہے گا اور بہت زیادہ فائدے اس کے حاصل ہوں گے۔ پھر مسئلہ بھی یہ ہے کہ انسان صبح کے وقت میں جب جاگتا ہے اور اچھی خاصی نیند لے لیتا ہے تو اس کا دماغ صبح کے وقت میں بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے، وہ آبزرو کرتا ہے، بہت زیادہ چیزوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ اگر رات میں کام کیا جائے، رات میں سونے کا معمول صحیح نہ رکھا جائے، نتیجے میں صبح ہمارے دماغ کا جو بہترین کام کرنے کا وقت ہے وہ ایسے ہی ضائع ہو جائے گا۔ صبح کے وقت میں ٹریفک بھی کم ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے دماغ کو صبح کے وقت میں کام کرنے کے مواقع بھی بہت اچھے ملتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت حاصل ہوں گی جب ایک نظام، ایک سسٹم بنایا جائے۔ مدافعاتی نظام بھی اس کا اچھا ہوتا ہے، رات میں وہ جلدی سو جاتے ہیں، صبح جو جلدی اٹھتے ہیں، ان کا مدافعاتی نظام، امیون سسٹم بوسٹ ہو جاتا ہے، ہزاروں روپے کی دوائیں کھائی جاتی ہیں امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے۔ اسی طرح جو ہاضمے کا نظام ہے یہ بھی بہتر ہو جاتا ہے اگر مغرب کے بعد کھانا کھایا جائے، عشاء کی نماز کے بعد فوراً آرام کیا جائے، صبح کی نماز کے بعد نہ سویا جائے، تو انسان کو ہاضمے کی بہت ساری بیماریوں سے انسان محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔
کارٹیسول بننے کا جو پیک وقت ہے، یعنی 24 گھنٹے کی ہماری گھڑی ہے، کارٹیسول کب بنے گا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صبح کی سورج کی روشنی کے ساتھ ہی بنے گا۔ اگر کوئی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، سورج تو صبح فجر سے لے کر رات میں مغرب تک وہ نکلا ہوا رہتا ہے، میں 10 بجے جا کر لے لوں گا دھوپ، 8 بجے 12 بجے جا کر لے لوں گا، 11 بجے جا کر لے لوں گا۔ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں بھائی، یہ کارٹیسول کو صبح کی سورج کی روشنی صرف 6 سے 8 بجے تک کے درمیان کی ہی چاہیے۔ یہ سائنسدان مسلمان نہیں ہیں، جب ہماری طرح اسلام پر اتنا یقین بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن ان کا یہ بولنا ہے کہ بھائی کارٹیسول نام کا ہارمون یہ صبح 6 سے 8 بجے کے درمیان ہی بنے گا۔ اگر 9 بجے کی دھوپ لی جائے تو وہ اتنا زیادہ نہیں بنے گا، اتنا زیادہ فائدے بھی اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ تو خیر ہماری جو شریعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بہترین طریقے پر یہ نظام مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ 2 حصے جو ہماری محاضرے کے تھے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے اور سائنس کی تحقیقات کے تعلق سے، دونوں حصے بھی آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ اب کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ گھر کا ایک سسٹم اور نظام بنانا چاہیے، گھر کا نظام بنانا چاہیے۔ واقعتاً بیماریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اور اتنی خطرناک طریقے پر ہیں کہ وہ افورڈ کرنا پیسے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ ایک سسٹم بنائیں گے۔ اچھی غذاؤں کے بارے میں آپ نے ابھی تفصیل سے سنا ہے، بہت غذاؤں کے نام بھی یہاں پر لیے گئے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ روزانہ ترتیب بنا کر 3-4 دن نہاری، کلیجے، گردے پائے وغیرہ تو کھانا ہی ہے۔ بہت غذاؤں کے یہاں پر آپ کے سامنے تذکرے کیے گئے ہیں، لیکن یہ صحیح ہوگا آپ کے نیند کے نظام کے ساتھ۔ آپ بہترین مقوی غذائیں کھائیں گے اور ثقیل غذائیں کھائیں گے، مرغن غذائیں کھائیں گے، کھانا بھی چاہیے، انسان کے اندر اس کے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ سوئیں گے نہیں تو پھر یہ ہضم بھی نہیں ہوگا۔ ہوگا یہ کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ پھر میرے سے پہلے جو مفتی سہیل الرحمان صاحب نے محاضرہ پیش کیا ہے، آپ ان کو فون کر کے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کے غذاؤں کو استعمال کر کے بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ تو اس محاضرے کو اس محاضرے کے ساتھ تھوڑا آپ ملا لیجئے۔ آپ کی وہ ثقیل غذائیں اس وقت ہضم ہوں گی جب آپ رات میں جلدی سوئیں گے، ورنہ آپ کے پائے پھر آپ کے پیروں کو بہت زیادہ پریشان کریں گے۔ تو اس کے لیے بھی گھر کا ایک سسٹم بنانا چاہیے، حقیقتاً ایک سسٹم ہو، ایک نظام ہو۔ ہمارے وہ بچے جو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، موبائل فون استعمال کرتے ہیں، اچھا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں ایک نظام ہو کہ بھائی اس رات میں اس ٹائم تک آپ فون استعمال کریں گے اور کوئی بچہ یا بچی فون لے کر نہیں سوئیں گے۔ بھائی آپ کو کام ہے، جو کام آپ کرنا ہے کر لیجئے، اور ہال میں لا کر یا سرپرستوں کے پاس لا کر فون جمع کر دیں۔ بلکہ سرپرست بھی اپنے اوپر یہ لازم کر دیں کہ گھر کے سارے فون ہال میں یا کسی تابدان میں، کسی شیلف میں جمع کر دیے جائیں گے اور صبح کے وقت اس کو لے لیا جائے گا۔ بولنے میں اتنا آسان ہے، پریکٹیکلی انتہائی درجے کا مشکل ہے۔ بولنے میں ہی مجھے مشکل محسوس ہو رہی ہے کہ کون ایسا گھر ہوگا کہ جہاں پر لوگ اپنے موبائل فون کسی تابدان میں رکھ کر خاموش جا کر سو رہے ہیں۔ یقین جانیے جو اسکرین میں اور آپ اندھیرے میں دیکھتے ہیں، اب پورے کمرے کی لائٹ میں نے بند کر لی ہے، لیکن میں موبائل فون استعمال کر رہا ہوں اور میں جلدی سونے بھی چلا گیا رات میں 9 بجے 10 بجے، لیکن موبائل فون استعمال کر رہا ہوں تو آنکھ دماغ کو یہ سگنل دیتی ہے کہ ابھی دن ختم نہیں ہوا ہے، تو میلاٹونن کا بننا ابھی شروع نہیں ہوگا۔ یہ آپ غور کیجئے، یہ بات واقعتاً سائنسدانوں نے کہی ہے۔ جب آپ اسکرین استعمال کریں گے تو ہماری آنکھیں دماغ کو یہ بتائیں گی کہ دن ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی روشنی چل رہی ہے۔ میلاٹونن بنے گا تو رات کے اندھیرے میں بنے گا۔ تو موبائل فون کا استعمال کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے صرف ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، بلکہ اس کے دوسرے بہت زیادہ جسمانی اعتبار سے نقصانات بھی ہیں۔ ایک تو یہ سسٹم بنائیں، گھر کا ایک کانسٹیٹیوشن دستور ہونا چاہیے جس کی پابندی گھر کے بڑے بھی کریں گے، چھوٹے بھی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کریں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ کھانے، سونے، جاگنے اور کام کاج کا نظام مرتب ہو، بالکل بے ہنگم طریقے پر زندگی نہ گزاری جائے۔ اور خاص طور سے جو ہمارے کہف الایمان کے طلباء کے سرپرست ہیں، دیکھیے ایک صاف بات آپ سے بھی عرض کرنی یہ ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے بچے عصری اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں اور آپ کے بچے کہف الایمان میں پڑھتے ہیں۔ آپ کا بچہ کہف الایمان میں پڑھے اور اس بچے کے کہف الایمان میں پڑھنے کی وجہ سے گھر کا سسٹم نہ بدلے تو آپ کے اور دوسرے سرپرستوں میں تو کوئی فرق باقی نہیں رہا ہے۔ ان کا بچہ اسکول کالج میں پڑھتا ہے، ان کا گھر بھی ویسے ہی چلتا ہے۔ آپ کا بچہ کہف الایمان میں پڑھتا ہے تو آپ کے گھر کا سسٹم بھی ویسے ہی چلتا ہے۔ یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہف الایمان سے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہف الایمان سے جوڑا ہے۔ تو کہف کے جو افکار ہیں، یہاں کا جو نظام ہے،
یہاں کے سرپرستوں اور ذمہ داروں کی جو سوچ ہے اس پر آپ آنے کی کوشش کریے ایک ایک قدم کر کے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو یہ ساری برکتیں اور سعادتیں حاصل فرمائیں گے۔ 30 منٹ کے محاضرے کا وقت دیا گیا تھا، 27 منٹ غالباً ہوئے ہیں، اور جو باتیں تیار کر کے لائی گئی تھیں وہ بھی امانتاً آپ حضرات تک پہنچا دی گئی ہیں، اور کہنے والا بھی سب سے پہلے ان باتوں کا محتاج ہے، سننے والے بھی ان باتوں کے محتاج ہیں، اور یقین جانیے آج کے دور میں ان باتوں کو زندگی میں لانا یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ صرف میں اگر درست ہو جاؤں لیکن مجھ سے متعلقہ لوگ اگر درست نہ ہوں تو پھر بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوگا۔ یعنی لوگ ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، رات میں 9-10 بجے ملاقات کے لیے آنا چاہیں گے، اگر میں چادر تان کر سو جاؤں تو دن میں ان کے لیے ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ تو سسٹم کا بنانا بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں گے، راستے بنائیں گے، کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہمارے گھر کی درست ہو ہی جائیں گی۔ ایک ایک کر کے شروع کریں گے، ایک ایک گھنٹہ پیچھے آتے جائیں گے، 12 بجے سے 11 بجے پر آ جائیں، 11 بجے سے 10 بجے پر آ جائیں، 10 بجے سے 9 بجے پر آ جائیں، عشاء کے بعد متصلاً پر آ جائیں، مغرب کے بعد عشائیے پر آ جائیں، تہجد کے لیے پابندی کا اہتمام کریں، فجر کی نماز کے وقت تلاوت کا اہتمام کر لیں، فجر کی نماز کے بعد نہ سونے کا اہتمام کر لیں، تو صحت میں بھی انشاءاللہ آپ 20-30 دن میں، مہینے 1.5-2 مہینے میں انشاءاللہ بڑے اثرات اور بڑی تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کا خیر ہم سب کو عطا فرمائے، ان باتوں کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ان باتوں پر عمل کرنے اور سونے اور جاگنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوے پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔